اور اصل میں رجب بٹ کے ساتھ اصل میں یہ گیم جو ساری ہے وہ ہوئی۔ کون سا ساتھی اس کے ساتھ ملوث تھا اور یہ سارا ایک ڈرامہ تھا یا پھر یہ ایک ریالٹی تھی؟ پلان پورا تیار تھا اور پلان کے مطابق جس دن اس کا ولیمہ تھا سنڈے کو، اور سنڈے کو ہی اس کو گرفتار کرنے کا، رات کو اس کے گھر چھاپا مارنے کا پلان تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ رات کو گھر ہی نہیں آیا، وہ صبح 5 بجے کے قریب اپنے گھر آیا۔ جب اس کے گھر میں داخل ہوئی اور اس نے جب دیکھا، سب سے پہلے شیر کا بچہ لیا، پکڑا، اور پھر اس کے بعد ایگزیکٹ وہاں پر پہنچی جہاں پر وہ گن پڑی ہوئی تھی، اور وہ انہوں نے وہاں سے پکڑی اور پھر اس کے بعد اس کو گرفتار کیا، ڈالے میں ڈالا اور لے گئے۔ رات کو 12:30 کے بعد انہوں نے ان کو کال کیا، انہوں نے ان سے پوچھا کہ اگر میرے پاس اس طرح مجھے گفٹ آئے ہیں اور ان کے جو لائسنس تھے، جو اس کو بندوق دی گئی، ان کا وہ کون سا دوست تھا جو اس میں انوالو تھا، جس نے یہ سارا پینک کریٹ کیا۔ اور السلام علیکم میرے سادہ اور میرے سمجھدار پاکستانیوں، دنیا میں تمام جو سننے والے ہیں ان سب کو میرا سلام پہنچے۔ اور گریک فلاسفر ہیں پلوٹو نے کہا تھا کہ اگر آپ نے کسی معاشرے کو دیکھنا ہو کہ وہ کیسے ڈیولپ کرتا ہے، اس معاشرے میں کیا اس کے نارمز ہیں، اس کی کیا چیزیں ہیں، وہ کیسے ترقی کرے گا، تو آپ نے وہاں پہ جو سیلیبریٹیز ہیں آپ نے ان کو دیکھنا ہے۔ تو آج جو ویڈیو ہے، اس سے پہلے میں نے جب رجب بٹ کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے، رجب بٹ کی جب گرفتاری ہوئی، جب اس کی ساری چیزیں ہوئیں، تو میں نے سب سے پہلے آپ کو ایک میں اس میں پن بھی کر دیتا ہوں، آپ وہ دیکھ لیں گے۔ تو رجب بٹ کے حوالے سے وہ ویڈیو تھی۔ آج جو ویڈیو ہم بتائیں گے کہ وہ ایک ڈرامہ تھا یا ایک ریئل تھا، اور اصل میں رجب بٹ کے ساتھ اصل میں یہ گیم جو ساری ہے وہ ہوئی کیا، اس کا کون سا ساتھی اس کے ساتھ ملوث تھا، اور یہ سارا ایک ڈرامہ تھا یا پھر یہ ایک ریالٹی تھی۔ تو ہم بات جی شروع کرتے ہیں اس کے ولیمے سے۔ ولیمے والے دن یہ جو ساری کہانی اس کی گرفتاری کی، یہ پری پلان تھا، پلان پورا تیار تھا، اور پلان کے مطابق جس دن اس کا ولیمہ تھا سنڈے کو، اور سنڈے کو ہی اس کو گرفتار کرنے کا، رات کو اس کے گھر چھاپا مارنے کا پلان تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ رات کو گھر ہی نہیں آیا، وہ صبح 5 بجے کے قریب اپنے گھر آیا، اور اس نے جو ملک زمان نصیب صاحب ہیں ان کا بھی بیان آیا، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی یہ ساری چیزیں بتائیں کہ اصل میں وہاں پہ ہوا کیا تھا۔ اور ان کا ایک قریبی ایک شخص جو ان کا دوست بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس ساری چیزوں میں انوالو تھا۔ جب آپ سیلیبریٹی ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ وہ دشمنی آپ کہہ لیں کہ وہ پال لیتے ہیں، حسد وہ پال لیتے ہیں، جل رہے ہوتے ہیں اصل میں کہ اچھا اس کو زیادہ میں آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ان کی حمایت کر رہا ہوں، میں صرف آپ تک وہ حقائق پہنچا رہا ہوں کہ سارے معاملے میں ہوا کیا تھا۔ اب جب وہ اگلے دن پھر اس کو پینڈنگ پر ڈال دیا گیا، اس سارے معاملے کو، اس کی گرفتاری کو، جو سنڈے کو نہیں تھی، پھر وہ منڈے کو بھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایگزیکٹ اگر ہم یہ دیکھیں، بیان دیکھیں، تو ایگزیکٹ کس کو پتہ تھا کہ رجب بٹ کے فلاں جگہ پر وہ جو گن اس کو دی گئی وہ وہاں پڑی ہوئی ہے۔ اور وہ پولیس جب اس کے گھر میں داخل ہوئی اور اس نے جب دیکھا، سب سے پہلے شیر کا بچہ لیا، پکڑا، اور پھر اس کے بعد ایگزیکٹ وہاں پر پہنچی جہاں پر وہ گن پڑی ہوئی تھی، اور وہ انہوں نے وہاں سے پکڑی، اور پھر اس کے بعد اس کو گرفتار کیا، ڈالے میں ڈالا اور لے گئے۔ اور پھر جب تھانے میں گئے، اور تھانے میں جانے کے بعد محکمہ وائلڈ لائف ہے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا جی ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، تو آپ نے اگر ہمارا چینل میں جوائن نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل جوائن کر لیں، اور پریس دا بیل آئیکن تاکہ آپ تک کی ویڈیو پہنچ سکیں جو ہماری اپڈیٹس ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس سارے معاملے میں کون سا اس کا دوست ملوث تھا، یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کہ کس نے یہ سارا جو ڈرامہ تھا وہ رچایا اور اس کے ساتھ کیا کیا۔ جب ملک زمان صاحب کے مطابق جب میں نے ان سے سنا بھی تو پتہ چلا کہ اس نے رات 12:30 بجے سنڈے کی رات جب اس کا ولیمہ تھا، اور ولیمے کے بعد رات کو 12:30 بجے کے بعد انہوں نے ان کو کال کیا، انہوں نے ان سے پوچھا کہ اگر میرے پاس اس طرح مجھے گفٹ آئے ہیں اور ان کے جو لائسنس تھے، جو اس کو بندوق دی گئی اس کا بھی لائسنس اپلائی ہوا تھا،
اور وہ 20-25 دن میں ملنا تھا، پھر اس کے بعد جو اس کو شیر کا بچہ دیا گیا۔ اصل میں تو یہ ساری چیزیں پری پلانڈ ہوتی ہیں نا، اور پری پلانڈ ہونے کی وجہ سے ہی، اور شاید کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو یہی کہا گیا کہ وہ ایلیگلز ہیں اور وہ ساری چیزیں، تو جب پری پلان تھا پھر اس کے جو لائسنس تھے وہ اپلائی کر چکا تھا، اور پھر جب اس پہ ایف آئی آر، آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو ایف آئی آر ہے اور 50,000 میں چل کے دینے کے بعد، اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کے بعد اس کو وہاں سے وہ کر دیا گیا۔ اور اگر ہم اسی بات کے اوپر شیخ رشید صاحب کی بات کریں تو ان کی تو ابھی تک ضمانت بھی نہیں ہوئی۔ تو یہی وہ ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اب ان کا وہ کون سا دوست تھا جو اس میں انوالو تھا، جس نے یہ سارا پینک کریٹ کیا، اور لیکن وہ سننے میں آیا کہ لڑکا اچھا، میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، اور میں نے تو اس کا ولاگ بھی شاید کبھی نہیں دیکھا ہے، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا ہے، 40 منٹ کے ولاگ آتے ہیں، کون دیکھے۔ میں نے یہ دیکھا کہ وہ بس ویڈیوز ہوتی ہیں، جب آپ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک، جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں چلتے چلتے میں نے دیکھی کہ وہاں پہ ہر یوٹیوبر جو تھا وہ اپنے، اصل میں ان کا جو گھر ہے نا وہ وہیں سے چلتا ہے، اور وہ انہوں نے یہ ذہن میں ڈال لیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان میں سب سے شارٹ جو ہے، سب سے کم وقت میں اگر آپ نے امیر ہونا ہے تو آپ ایک چینل بنائیں اور اس پہ آپ ڈیلی ولاگ ڈالیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیملی کے معاشرے کے نارمز بھی ہیں، ہمارے معاشرے کے طور طریقے بھی ہیں، جن جن کو اوپر ہم نے چلنا ہے، جن کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا، کون سے ہمارے بیریئرز ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ اندھا دھند بس بنائی جائیں اور بس اس میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہو۔ آپ نے معاشرے کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا جو معاشرہ ہے اس کے ساتھ آپ کس طرح سے چلتے ہیں۔ تو یہ جو سارا رجب بٹ کے حوالے سے جو پری پلان تھا، ٹھیک ہے، اس کی گرفتاری تو ہفتے کو ہی ہو جانی تھی، اتوار کو ہی ہو جانی تھی، لیکن وہ رات گھر کو جب لیٹ پہنچا 5 بجے، تو پھر وہ اگلے دن پر ٹرانسفر ہو گئی، اور جب وہ ٹرانسفر ہوئی، پھر جب اس کی گرفتاری ہوئی، تو وہی کہتے ہیں نا کہ ایک گھر کا بیتی لنکا ڈھائے، تو اس کے اپنا ہی کوئی انوالو تھا، ٹھیک ہے، شاید آپ کو اندازہ ہو چکا ہو کہ وہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، اور بہت قریب ہے، اس کے دوستوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون شخص تھا جس نے یہ سارا پینک کریٹ کیا۔ اور اگر میں اپنا انالیسس بتاؤں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ جب ایک شادی ختم ہو گئی، اس کا وہ آخری دن تھا، اور اس کو یہی تھا کہ بس ٹھیک ہے، اب لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے فارغ ہو چکے ہیں کہ اب اوکے، شادی ولیمہ اینڈ ہو گیا، اب نیکسٹ بھی کوئی چیز چاہیے، ایک بہت بڑی نیوز چاہیے، اور اس نیوز کے تحت وہ ایک ڈرامہ بنایا گیا، اور وہ ایک گرفتاری ہوئی، اور گرفتاری ہونے کے بعد جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیم دفعات جو ہیں وہ شیخ رشید پر بھی ہیں، ان کو آج تک بیل نہیں ملی، اور ان کو اگلے دن ہی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور 50,000 کے مچلکوں کے عوض ان کو بیل مل جاتی ہے۔ تو پھر یہ شیخ رشید سے بڑے ہو گئے نا، کہ شیخ رشید ایک سیاستدان، ایک سینئر سیاستدان ہے، اور پھر اس کے بعد وہ منسٹر بھی رہے ہیں، وہ ایک پاکستان کے لیے انہوں نے سرو کیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ آپ کے دیکھنے کا زاویہ، انہوں نے اچھا کیا برا کیا، اس ٹائم یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ بات میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ منسٹر رہے ہیں آپ کے فارن افیئرز میں، فارن منسٹر بھی رہے ہیں، وزیر داخلہ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو آج تک اس کے اوپر جو ہے وہ بیل نہیں ملی اسلحے کے اوپر، اور اس کو راتوں رات اگلے دن ہی اس کو جو ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے بس جی ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں گھر کا ایک شخص انوالو تھا، اور پھر اس کے بعد جی کہا جاتا ہے جی بہت زیادہ پریشر تھا، اور وہاں پر ایک ایسا شخص کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا، اور اب آپ کو سارے کلوز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، جس کو شاید اس نے لفٹ نہیں کرائی، اور اس نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے کاموں میں حسد بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس نے جب اس کو لفٹ نہیں کرائی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں، تو وہ ایک پلان بنایا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب اس کو بھی ہم نے ایسے کور اپ کرنا ہے۔ تو ملک زمان نصیب صاحب جو ہیں انہوں نے یہ خبر دی، انہوں نے یہ ساری چیزیں بتائیں کہ اصل میں وہ سارا معاملہ ہوا کیا تھا اور چیزیں کیا ہوئی تھیں، لیکن میں ان چیزوں سے اختلاف رکھتا ہوں۔ وہی وہ پلیٹو کی بات کہ
اگر آپ نے کسی معاشرے کو دیکھنا ہے نا تو اس میں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہاں کی جو سیلیبریٹیز ہیں وہ کس طرح سے بیہیو کرتی ہیں، وہ اپنے معاشرے کے لیے کس طرح سے کام کرتی ہیں۔ تو اگر آپ پاکستان میں دیکھیں ہمارے، آپ ٹک ٹاک فیس بک کو تو چھوڑ دیں نا، اگر آپ ہمارے ڈرامے دیکھیں تو اس میں پیار محبت کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں، ایک ہی سٹوری ہے، ریپیٹلی ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ وہی سامنے پیش کرتے ہیں، وہی گھر کے مسائل۔ تو آپ اپنے معاشرے کو کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پہلے دور تھا، آپ کے جو ہمارے جو فلاسفر تھے، ہمارے جو سائنسدان تھے، ان کو بہت زیادہ عزت ملتی تھی۔ آپ کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جو ہماری ریسرچ لیبارٹری ہے وہ کہاں پر ہے، ہمارے جو فلاسفرز ہیں وہ پاکستان کے کتنے ہیں، آپ کو تو یہ بھی اندازہ نہیں ہوگا۔ تو یہ صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کے اندر انٹرسٹ چھوڑ دیا، اور جب معاشرے اپنے ہیروز کو بھول جاتے ہیں، ان کے اندر انٹرسٹ ختم کر دیتے ہیں، تو پھر یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر کچھ جو فنی جو ہوتے ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ صرف آپ نے ہنسی مذاق اور آپ نے بس پیسے کمانے ہیں، یہی زندگی ہے، یہی معاشرہ ہے، بس ختم ہو گیا پیسے کمانے کے علاوہ۔ لیکن اب صرف ایک سوال ہے کہ آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ کیا آپ طریقے بھگتنے آئے ہیں، یا پھر آپ اس دنیا میں صرف اس لیے آئے ہیں کہ اچھا کھاؤ پیو سو اور چلے جاؤ؟ آپ نے اپنے معاشرے کے لیے کیا کیا ہے، اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے؟ اس بات کا تو حساب ہوگا نا کہ آپ نے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، تو آپ اپنے معاشرے کے لیے کتنا اچھا ثابت ہو سکتے ہیں۔ میرے دادا کے نام کی ایک سڑک ہے، اور جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو میں اپنا سر جھکا لیتا ہوں کہ وہ میرے دادا کے نام سے منسوب ہے، کہیں ان کے اوپر کوئی بات نہ آ جائے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انسان کی جو ہیومن مائنڈ، جو انسانی دماغ ہے، اس کی جو لیمیٹیشنز ہیں وہ صرف اور صرف ہارڈلی، اگر آپ نام یاد کریں تو 20 ہے، 25 ہے، 50 ہے، 100 ہوگا، اس سے زیادہ آپ نام یاد نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اور آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو آج بھی زندہ ہیں، جنہوں نے اس معاشرے کے لیے کام کیا۔ یہ ٹک ٹاکرز، یہ ساری چیزیں، یہ آپ کے معاشرے کو کیا دے رہے ہیں؟ صرف اور صرف نیگیٹیوٹی آپ کو یہ دکھا رہے ہیں۔ اب آپ ولاگ دیکھیں، اگر میں ایک ولاگ کی بات کروں تو اس کے ایک ولاگ میں یہی کہا گیا الحمدللہ پتہ نہیں کتنے لاکھ کی میں نے گھڑی لے لی، میرا گول تھا میں نے اچیو کر لیا۔ تو پہلے تو ہمیں یہی کہا جاتا تھا، جب ہم بچپن میں جہاز بنا کر اڑاتے تھے تو ہمارے دل میں یہ گول ہوتا تھا کہ ہمیں پائلٹ بننا ہے، ہم نے فوجی بننا ہے، ہم نے انجینئر بننا ہے، اور ہم نے اپنے معاشرے۔ اب بچہ جب اٹھتا ہے وہ کہتا ہے اچھا اب مجھے فون دے دیں، میں نے ولاگ کرنا ہے۔ تو کیا آپ اپنے معاشرے کو دے رہے ہیں؟ تو بس اپنی ویڈیو کو میں اینڈ پر پہنچاتا ہوں۔ تو آپ بس یہ ہے کہ ہمارے جو ہیروز ہیں ان کو نہ بھولیں، ان چیزوں کو آپ نہیں ختم ہوں گی کوئی بات نہیں، لیکن آپ ان ہیرو کو بھی سنا کریں، ان فلاسفرز کو بھی سنیں، ان سائنسدانوں کو بھی سنیں، ان مفکرین کو بھی سنیں، ان علماء کرام کو بھی سنیں جو اس معاشرے کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔